سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ان محافل کا مقصد اکثر یہ عاجز عرض کرتا رہتا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے جمع ہونے کا بیٹھنے کا، چاہے کسی مسجد میں ہم اللہ پاک ہمیں جمع کرے بٹھائے، تو مقصد اس کا صرف ایک ہی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اس لیے ان مجالس کے اندر ہماری گفتگو کا جو محور ہوتا ہے، جو مرکز ہے، وہ یہی ہوتا ہے۔ دوسرے موضوعات سے ہٹ کر زیادہ اسی موضوع پر بات ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کی رضا کیسے اللہ کو راضی کریں، کیسے اس منزل تک پہنچیں تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ اور ظاہر ہے آپ حضرات بھی اسی مقصد کے لیے تشریف لاتے ہیں، جس میں ایک ذریعہ جو ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ ذکر اللہ کا ہے۔ ذکر اللہ بخود ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ تک پہنچنے کا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی زیادہ اپنے ذرائع رکھے ہیں اپنے تک پہنچنے کے۔ تو الحمدللہ بزرگان دین اسی معاملات پر جستجو کرتے رہے اللہ کو پانے کے لیے، اور جو بھی راستہ مل جاتا اس پہ مستعد ہو جاتے اور اس پہ عمل کرتے۔ تو اس لیے ان مجالس کے اندر مختلف قسم کے اعمال بتائے جاتے ہیں جو حدیث اور قرآن میں ہے، تاکہ انسان جو ہے کسی نہ کسی راستے سے اللہ کو پا لے۔ مقصد تو یہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی اور دوست جو ہیں انشاءاللہ اسی مقصد کو پانے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ عاجز بیان کرنا تو نہیں جانتا، نہ کوئی تقریر ہے نہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن جو بھی ٹوٹی پھوٹی بات نکلتی ہے اس کو اسی نظریے سے سنا کریں اور دیکھا کریں۔ بالکل ذہن میں یہ نہ لیں کہ کوئی نقاط بیان کیے جائیں گے یا کوئی ایسی باتیں ہوں گی یا کوئی قرآن کی تفاسیریں ہوں گی یا حدیث بیان کروں گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یہاں تو بزرگوں سے سنی باتیں ایسی کہ بھئی کیسے اللہ کو راضی کریں۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ویسے تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں عمل دیے ہیں، نماز دیا ہے، روزہ دیا ہے، حج دیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ کو راضی کرنے کی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے،
یہ بھی سب چیز ہے. اور بھی بہت سی چیزیں اللہ نے دی ہیں. تو اسی طرح آج بھی انشاءاللہ اللہ کو پانے کی کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کو پالیں اور راضی ہو جائے اللہ ہمارے سے. بہت ایک عجیب و غریب عمل ہے عبادت. یا اللہ کو پانے کی جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی. یہ کسی رنگ میں ہو. مطلب اگر میں کہوں کہ یہ دیوار کو میں دیکھوں گا اور اس میں اللہ نے رکھا ہے کہ جو اس دیوار کو دیکھے گا بس وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا, مجھے پالے گا, تو ظاہر ہے اس دیوار کو دیکھنا اس نیت سے عبادت بن جاتی ہے. جیسے خانہ کعبہ ہے, اب کیا ہے؟ پتھر لگا چاروں طرف, اندر بھی خلا ہے, چھت لگی ہے پتھروں کی, وہ آسمان سے نا کوئی چیز اتری, بنایا بھی انسانوں نے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بس اس کو پتھر نہ سمجھو, جو اس کی طرف دیکھے گا بس وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. تو ایک آدمی جا رہا, کروڑوں کروڑوں دنیا جاتی ہے, ایک سال میں گنے کتنے آدمی جاتے ہوں گے. تو یہ اللہ کی مرضی, جو چیز کیا تھا وہ عبادت بن جاتی ہے نا آدمی کی, یہ نہیں بنتی. ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دمشق کی مسجد میں آیا تو اس وقت میں عرض کیا کروں گی بات, پوری توجہ رکھا کریں بات پر, دھیان ادھر نہ ہو, کیونکہ یہ بھی آداب تصوف کے خلاف ہے. تصوف کے آداب مختلف ہیں, یاد رکھیں. تصوف کے آداب کے خلاف ہے کہ جب کوئی شیخ یا کوئی آپ کا رہبر بات کرے تو آپ اپنی توجہ کو کدھر اور مبذول کریں, یا تصویر لے کے تصویر شروع کر دیں, یا مراقبے میں بیٹھ جائیں, آنکھیں بند کر دیں. بعض بزرگ تو ڈانٹ دیتے تھے, وہ آنکھیں بند کر کے نیچے گردن کرتا تھا نا تو اس کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی. کہتے ہیں تم مراقبہ کرنے آؤ یا بات سننے آئے ہو. اور اس سے کہنے والی کی طبیعت جو مبذول ہو جاتی ہے, وہ اس میں وہ فیض اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے نا تو ڈف ہو جاتا ہے. تو بہت توجہ سے کس طرف دھیان نہ ہو, کوئی مراقبہ نہ ہو, آنکھ بند نہ ہو, گردن نہ ہو. یہ مجلس ایسی نہیں ہے, کیونکہ آپ اگر ادب اور آداب کو سمجھے آدمی مجالس کی, ہر مجلس کا اپنا ادب ہوتا ہے. لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں ہو جائیں اور کچھ سننے جا رہے ہیں, سیکھنے, تو فلی اٹینشن, آنکھ بند نہ ہو, کھلاٹے نہ ہو, نیند کا جھونکے نہ ہو. اگر ایسی حالت ہو رہی تو اٹھ جائے, اس کے سامنے جھونکنا کوئی, آنکھیں نہ اس طرح کرے, کیونکہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا بتانے کی, یہ میں ادب بتا رہا ہوں, اس میں ایک دم رکاوٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بعد میں چلانا چاہتے ہیں, تھکے ہوتے ہیں, کسی معاملات میں ہوتے ہیں, تو وہ ایسے کرنا ہے تو اٹھ جائے, کیونکہ یہ تو بزرگوں بتائیں بات ہے. خود میرا بھی تجربہ ہے کہ جو بات بڑی خوبصورت آ رہی ہوتی ہے, جب اس آدمی نگاہ پڑ جاتی ہے نا, ایک دم وہ بات رک جاتی ہے, طبیعت ایک دم مبذول ہو جاتی ہے. یہ یا پھر کھیلنا, کوئی ڈاڈی سے کھیل رہا ہے, ایسے کر رہا ہے, کوئی ایسے کر رہا ہے, سب ادب کے خلاف ہے. ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کی محفل میں وہ اٹھا دیتے تھے, تشریف لے جائیں, ابھی آپ سننے کے لیے موڈ میں نہیں ہے, نکل جائیں یہاں سے. میں دیکھا مجالس میں, تو اللہ کرے نہ ایسی نوبت آئے تو نہیں طبیعت کر رہی تو نہ, لیکن دوسروں کو تو بیچارہ نقصان نہ پہنچائے. ان دوسروں کو آپ کی نقصان پہنچے رہا, بات جو ہے وہ وہیں رک گئی. یہ بھی ایک جو ہے بہت ہی بڑی بات ہے, مجلس میں کیسے بیٹھیں کسی اللہ والے کی. انشاءاللہ حدیث میں نقطہ آ جائے گا یہ, کیسے اللہ والوں کی طرف کیسے بیٹھیں, مکمل توجہ ہوں, آپ دیکھ لیں مکمل طور پہ, ذہن ادھر ہو, بات سن رہے ہوں. ہم تو جو بڑھتے تھے تو باقاعدہ کاغذ پینسل لے کے اس کو لکھ لیتے تھے, پوائنٹ لکھتے جاتے تھے. آج بھی میرے پاس کتاب موجود ہے الحمدللہ. پھر کہاں سن سکتا ہے وہ بات, جو ایک دفعہ بات آتی ہے دوبارہ آتی نہیں وہ بات, آپ یہ نوٹ کر لیں, وہ دوبارہ اس کیفیت کی بات نہیں آتی پھر. تو یہ محروم, یہ رحمت ہو جاتا ہے انسان اس طریقے سے, بہت زیادہ توجہ سے بیٹھیں, کوئی خیال نہ. بلکہ یہ ہے کہ اس مجلس میں آنے سے پہلے دنیا کو جھاڑ کے آئے آدمی, جو بھی معاملات ہیں دنیا کی, ادھر ایک تو پریشانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, سارے معاملات کو جھاڑ کے طبیعت کو بنا کے بڑے سیٹ ہو گئے انسان جو ہے, پھر اس مجلس میں آ کے بیٹھے, پوری طبیعت بنا کے جائیں گے, حدیث کی بات سنیں گے, ماشاءاللہ ذکر کریں گے. ذکر اور ہے, بات سننے کا مزاج اور ہے, دونوں کا آداب مختلف. چلے ہم گفتگو کر رہے تھے حدیث کی.
تو ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں گئے، اور دمشق کی مسجد تھی. تو آپ جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہے لوگوں کا، جیسے وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، درمیان میں ایک شخصیت بیٹھی ہے، اور ویسی شخصیت تھی کہ اس کے دانتوں کو چمکتا ہوا میں دیکھ رہا تھا. اب یہ خوبصورتی کے رنگ میں کہا ہے، نور کے رنگ میں کہا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے دانتوں کو چمکتے دیکھا، یہ خاص نشانی بتائی. تو میں بھی قریب ہوتا چلا گیا. میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ کچھ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور پھر جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، پھر وہ جو بات سمجھا دیتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں، اس پہ سب متفق ہو جاتے ہیں. تو جب یہ میں نے دیکھا حالات حسین دیکھا، تو پھر میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہے، کیا تعارف ہے ان کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے صحابی تھے. ان کی شان تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، کتنے بڑے صحابی تھے، عاشق رسول تھے. ایسے صحابی تھے کہ باضابطہ سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ایسے یہ درجہ آپ دیکھ لیں کس قدر عظیم درجہ ہوگا محبت کا. اللہ اکبر. دیکھیں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، الحمدللہ کیسے کیسے زمانے ہیں ہمت پر، اور آج دیکھیں کیسا زمانہ ہے ہمت پر. تو جب میں نے یہ سنا تو میں کہ اچھا صحابی ہیں، بات پوچھتے ہیں. تو پھر میں نے نیت کی کہ میں صبح فجر پر آؤں گا یہاں، اور کوشش کروں گا بھی میں سب سے پہلے آ جاؤں مسجد میں. اور فجر پر چلا گیا. میں اپنی طرف سے بڑی جلدی آ رہا تھا فجر پہ، مطلب مسجد میں داخل ہونا چاہتا تھا جلدی. تو میں جو اندر دیکھا تو وہ مجھ سے پہلے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. جب میں ان کو نماز میں دیکھا تو میں پیچھے بیٹھ گیا بادب ہو کر، اور انتظار کرتا رہا اس چیز کا کہ حضرت نماز ختم کریں، اپنا وظیفہ ختم کریں، تو پھر میں آپ سے عرض کروں بات، میں بھی کچھ عرض کروں. بتا کیا رہا ہوں میں؟ ہمارا کس چیز پہ ابتدا ہے؟ یاد ہے مضمون کیا ہے؟ جی مضمون یہ ہے کہ بہت سے اعمال ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، ہے نا؟ تو اب ایک عمل یہ بھی ہے جو ہمیں یہاں سے مل رہا ہے، اور کوشش کریں کہ ہم بھی یہ عمل کا اختیار کر لیں. پیٹو کی بات چل عمل ہوتا ہے ایک صحابی کے ذریعے. اب کیا ہوا، انہوں نے جب نماز ختم کر لی، فارغ ہو گئے وظیفے سے، تو میں بادب ہو کر سامنے گیا، سلام عرض کیا، اور وہ خاموش رہے. تو میں نے کہا حضرت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو میں تو متوجہ ہو کہ آپ فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں قسم اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. ایک جھلک میں عاشق ہو گئے ان کے. تو ایک دفعہ نظر جو پڑی صحابی پہ تو اتنی محبت ہو گئی. تو انہوں نے کہا واقعی نہ کبھی دیکھا نہ کچھ، ابھی دیکھیں. تو واقعی انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بہت تعجب انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ واقعی ایسا ہے. پھر یہ کہا کہ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ حضرت میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. جب میں تیسری دفعہ کہا تو انہوں نے فرتے جوش میں میری چادر کے جو کونے تھے اس کو گھسیٹا. کہتے اگر تو واقعی یہ بات کہہ رہا ہے تو سن میرے محبوب نے اس بارے میں کیا کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. سن پھر تجھے بشارت بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری وجہ سے کسی سے محبت کرے گا
اور محبت رکھے گا، میری وجہ سے ملاقاتیں کرے گا، میری وجہ سے ہم نشینی کرے گا، میری وجہ سے خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ پر اس شخص کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح طریقے سے یہ ایک بہت زبردست حدیث ہے، کس کو پانے کی؟ اللہ کو پانے کی۔ کیسے کیسے اعمال دیے اللہ پاک، اللہ نے کچھ فطرتی محبتیں رکھی ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو 3 حصے میں انسان کے تعلق بنتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں تعلق خاندانی، فیملی تعلق بنتا ہے اس کا، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کس سے تعلق بنتا ہے؟ 2 ہی ہوتے ہیں تعلق، کنیکشن، ماں باپ۔ اس کے بعد پھر تھوڑا تعلق بڑھتا ہے، پھر کون آتا ہے؟ بہن بھائی، پھر تعلق اور ایکسپینڈ ہوتا ہے، یا پہلا درجہ ہے انسان کا تعلق جسے بڑھتا ہے، محبت بنتی ہے اس سے۔ وہ کیا ہے؟ چاچا چاچی، ماما مامی، نانا نانی، دادا دادی، یہ آگے نا سارے، اس سے ایکسپینڈ ہوتا چلی جاتی ہے سوسائٹی۔ یہ سارا تعلق کون سا ہے؟ یہ کون تعلق ہے؟ خاندانی تعلق ہے انسان کا، ایسا ہے نا۔ اب اس کے بعد دوسرا تعلق آتا ہے، وہ اس سے باہر ہے، خاندانی تعلق سے باہر ہوتا ہے۔ وہ کیا تعلق ہوتا ہے؟ یہ میرا بزنس پارٹنر ہے نا، ایک تعلق بننا۔ جی ہم ساتھ گیم کھیلتے ہیں، جی ہمارا تو ساتھ کاروبار ہے، ہمارا فلاں ہے، یہ سارے آؤٹ سائڈ تعلقات ہیں۔ بیچ میں کیا آ رہا ہے؟ کوئی مقصد آ رہا ہے، یا تو کاروبار کا مقصد آ رہا ہے، یا کوئی اور مقصد آ رہا ہے، دکان کا مقصد آ رہا ہے، بیڈمنٹن ساتھ کھیلتے ہیں، سفر ہم ساتھ کرتے ہیں، ہمارے مزاج ساتھ ملتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہے، لیکن یہ بالکل اس تعلق سے مختلف ہے نا، مختلف جو پہلا تعلق تھا آیا نا۔ تو یہ بھی ایک تعلق اللہ نے دنیا کے اندر رکھا ہے، یہ بھی ایک محبت پیدا کر دیتا ہے، لیکن استغفار کچھ بھی نہیں اس پر۔ تیسرا ایک تعلق آتا ہے، اور تیسرا تعلق کیا آتا ہے؟ اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ آپ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ کیوں اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے جاتا ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے۔ یہ کیا محبت ہوگی دونوں کے اندر؟ انسانوں کیوں محبت ہوگی؟ کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے نا، کوئی کاروباری رشتہ نہیں ہے، کوئی آپس میں جول نہیں ہے، کسی قسم کا نہیں۔ ہم دیکھا وہ آدمی اس کو نہیں جانتا، ان جانتا، وہ حدیث کی طرف ہے۔ ایک آدمی بدریس خلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں کسی دیش بدیش سے، اچانک مسجد میں پہنچتے ہیں، نہ کوئی تعلق نہ کسی کو جانتے ہیں، نہ اس شخص کو جانتے ہیں، لیکن جیسے اس شخص کو دیکھا، صحابہ رسول کو دیکھا، تو ایک دم کیسی محبت ہوئی؟ ماں باپ کی محبت سے اونچی چلے گی، خونی رشتوں سے جتنے بھی تھے جو میں نے بتایا سرکل، ان سب سے اونچی چلے گی۔ اس کے بعد جو سوسائٹی کے رشتے ان سے بھی اونچی چلی گئی۔ واحد ایک چیز رہے گی، اس شخص سے محبت کس لیے ہوئی؟ اللہ کی خاطر ہوئی۔ کتنا بڑا عمل ہے آپ دیکھیں۔ وہی دل اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے سینے کے اندر، صرف فرق کتنا ہے، وہی دل ہمیں دیا ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں ہوتی اللہ سے اتنی محبت کہ ہم اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنے لگے؟ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی عبادت ہے، آپ یہ دیکھیں کتنی درجے کی عبادت ہے، کتنی بڑی خوشخبری اللہ پاک نے دی ہے۔ میری محبت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اس محبت کا آپ کمال دیکھیں، کتنی زبردست محبت ہے کسی سے محبت کرنا اللہ کی خاطر۔ یہ مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت میں آواز ماریں گے، اس وقت آپ یہ دیکھیں روز قیامت میں آواز ماریں گے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ سبحان اللہ، یہ آواز ہوگی اللہ کی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے، میری جلالت اور میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے؟ وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج میں ان کو اس جگہ پہ بٹھانا چاہتا ہوں، اس جگہ کا سایہ دینا چاہتا ہوں کہ جس کو اس کا سایہ ہی نصیب کبھی نہیں ہو سکتا،
اور ان کو عرش کے سائے میں رکھا جائے گا. کتنا بڑا عمل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پورے روز قیامت میں اعلان کریں گے کہ میں بھی کسی سے محبت کرتا تھا, میں بھی کسی سے محبت کرتا تھا. یعنی ہم تو آپ یہ سوچیں کہ کسی سے محبت کرنا کیا ہے, اللہ اعلان فرمائیں گے میں بھی کسی سے محبت کرا اور میں بھی دکھاؤں تمہیں اپنا محبوب کون ہے. اور پوری دنیا اور آدم سے لے کے قیامت تک ساری دنیا کھڑی ہوگی, وہاں ان لوگوں ظاہر کریں کہ یہ میرے محبوب تھے. اللہ کرے میں اور آپ سب اسی لائن میں ہوں, سب اللہ کرے یہ میرے محبوب تھے, ان کو دیکھو. صحیح مسلم ترمذی کی حدیث ہے یہ. ایک اور حدیث آتی ہے اس میں کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. عرش کے گرد, اب عرش کا تو آپ سمجھ جائیں عرش کیا چیز ہے جہاں اللہ مقیم ہے. عرش کے گرد کرسیاں بچھیں گی. کیا کرسیاں ہوں گی, کیا نورانیت ہوگی اور کیا شان ہوگی ان کرسیوں کی. ان کرسیوں پہ ان کو بٹھایا جائے گا اور پھر سایہ دیا جائے گا عرش ان پر, اور پھر ان پہ ایک نور ڈالا جائے گا. سبحان اللہ. وہ ایسا نور ہوگا کہ پوری دنیا کو, وہاں کی جو دنیا اس وقت قیامت میں ہوگی, جگمگ کر دے گا ان کے چہروں سے اس نور, اور ہر آدمی کے چہرے پہ وہ نور ہوگا. وہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے محبوب کو تم کس طرح سجاتے تھے جب تم جس سے محبت کرتے تھے. تم نہیں چاہتے تھے کہ بن کے آئے, ٹھن کے آئے, ذرا یہ کپڑے پہن کے آئے, یہ زیور پہن کے آئے. ہم چلیں بیوی کو دیکھنا, ہم کہتے ہیں یہ آج زیور پہننا چاہیے, لال رنگ پہنے, یہ فلاں ہونا چاہیے, فلاں ہوتا ہے نا, کیونکہ محبوب ہے اپنا. تو اللہ کہ تم وہاں کرتے تھے, آج میں اپنے محبوبوں کو سجاتا ہوں جن سے میں محبت کرتا تھا. میری سجاوٹ بھی دیکھو کیسی ان کے ساتھ ہے. کتنی بڑا فیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے, اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا. اور ہو جائے اگر سبحان اللہ تو تمام محبتوں سے افضل ہو جاتی ہے. اس کے آگے پہ دل نہیں لگتا کسی کا بھی, اس کے آگے دل نہیں لگتا. اس وقت سمجھیں کہ ہاں ہمیں ہو گئی ہے محبت. وہ ایک کل میں شعر پڑھ رہا تھا تو پنجابی کا, ایک بہت بڑے جن کی میں نظم پڑھی تھی, صوفی شاعر گزرے ہیں صدیوں پہلے, سلطان باہو ان کا نام ہے, آیا پنجاب میں. تو وہ فنا فل اسم ذات تھے وہ, اور آج بھی آپ ان کے مزار کو جائیں, جنگل کے اندر مزار ہے ان کا, اور درخت ہیں, اور درختوں پہ گوگی سمجھتے ہیں. گوگی ایک جانور ہے جو جس یہاں نہیں بیٹھتے, ہمارے صبح صبح آوازیں مارتے ہیں, کسی موسم میں گرمی میں آتے ہیں شاید, او کرتے ہیں نا جو, تو وہ ان درختوں پہ وہ جانور ہیں پلے ہوئے ہیں, اور بیابان جنگل ہے وہاں کے, تو ان کی آوازیں نکلتی ہیں اللہ اللہ اللہ. تو وہ ان کا نامی سلطان باہو ہے, ان ہو پر فنا تھے اللہ کی ذات پر. بہت ہی عارف باللہ شخص ہوئے ہیں. تو ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے اشعار میں لکھی ہے, اس کہتے ہیں کہ عارفانہ کلام لکھا ہے اللہ کی ذات پر, جن کے میں چند شعر آپ کے پڑھے تھے. تو آپ تو نہیں سمجھیں کیونکہ پنجابی تھے نا, اردو سمجھ جاتے. اسی میں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں اگر اپنے شیخ کا, اپنے مرشد کا ایک دفعہ چہرہ دیکھنا ملی, ایسا ہے کہ کروڑوں حج اور کروڑوں عمرے جو ہیں اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی اس خطر کس وجہ سے کہ اللہ کی تجلیات ان کو نظر آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں وہ لوگ. یہ صحیح دل کے اندر سے محبت ہو جائے نا کسی سے اللہ کی خاطر, تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے. پھر کہاں آپ یہ سوچتے ہیں, یہ سب سوچ رہے کہ دکان چلے گی نہیں چلے گی, پیسہ ہے ہی نہیں, بیوی کی طرح بچے کی طرح, اب بہت جا رہا ہے اس شخص کی طرف. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں دیوان کی محبت, اصل محبت. اس محبت کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جس وقت تو دنیا میں اس طرح محبت کر لے گا میرے کسی بندے سے میری خاطر, تو دیکھ پھر میں تجھ سے کیسی محبت کروں گا. خاطر ملاقات بھی اسی میرے لیے ہو, ہم جنسی بھی میرے جیسے ہو, ہم جنسی بھی میری وجہ سے ہو, خرچ بھی میری وجہ سے ہو, ہر چیز جو ہو میری وجہ سے تو کر رہا ہو, بیچ میں میری محبت ہو, تو دیکھ پھر میں تجھے کیا مقام آخرت میں دیتا ہوں. کتنا یہ بھی عمل ہے نا الحمدللہ. انسان اس پہ عمل کر لے تو محبت جو ہے کی نہیں جاتی, ہو جاتی ہے. ایکچولی بات ایسی ہے, وہ ہوگی کب یہ کہ جب واقعی ہم اللہ کو پانے والے ہوں گے. جب ہم سوچ کے جائیں کہ یار ہم اللہ کو پانا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص دکھا دیتا ہے کہ بس اس کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے. وہ شخص اس کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ اس حدیث میں بتائی, 2-3 چیزیں بڑی اچھی ہیں, نقطے کی بیان فرمائی.
ایک تو یہ چیز بتائی کہ دیکھیں جب کسی بزرگ سے ملنے جائے کوئی آدمی تو ادب ہونا چاہیے. مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے تو انہوں نے کس طرح ملاقات کی؟ نماز پڑھ رہے تھے, وظیفہ کر رہے تھے, تو آگے نہیں آئے, سامنے نہیں آئے کہ مجھے دیکھیں میں نے بات کرنی ہے. آدمی جلدی ہوتا ہے مجھے دیکھیں مجھے بات کرنی ہے, بلکہ کیا ہوا, پیچھے بیٹھ کے انتظار کرتے رہے. جب وہ فارغ ہوئے تو ادب کے ساتھ آپ سے سلام کرنے کے بعد اجازت چاہ کے پھر اپنا مسئلہ پیش کیا. تو یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے. اس میں ایک مجھے بات یاد آتی ہے حضرت حکیم امت رحمۃ اللہ کی, مذاق بھی ہے اور ہنسی کی بات بھی ہے, بالکل سچا واقعہ. وہ آپ تو بہت حکیم تھے نا, ایسی باتوں کو بہت نوٹ کرتے تھے, اور اس کو انہوں نے تشریح بھی کی ان باتوں کے ادب میں کہ کس طرح ادب ہے کسی سے ملاقات کرنے کا. تو فرماتے ہیں کہ دفعہ میں بیٹھا تھا اپنے مسجد میں, نماز پڑھی, اس کے بعد وظیفے میں لگ گیا. جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نماز کے بعد اپنے وظیفے لگ جاتے ہیں. تو بعض لوگ ملنے بھی آتے ہیں, کوئی اپنا مسئلہ ہوتا ہے بات کرنے کے لیے, کوئی دعا کرانی, کہتے ایک صاحب آئے اور کبھی ادھر کبھی پیچھے کبھی آگے, میں بڑا ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں تو کبھی ادھر بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر بیٹھ رہے ہیں کبھی آگے جا رہے ہیں. میں نے ان کی طرف دیکھا ہی توجہ نہیں دی, پھر ادھر آگے بیٹھ گئے تو میں پھر بھی توجہ نہیں دی, پھر آگے کی طرف گھومے میں پھر بھی توجہ نہیں دی. میں پڑھتا رہا, اپنے وظیفے کرتا رہا. تو حتیٰ کہ پھر پیچھے بیٹھ گئے تب بھی میں نے توجہ نہیں دی. تو پھر پیچھے سے کہتے ہیں دعا. اچھا, کہ جب انہوں نے دعا کیا تو پھر میں نے کہا وظیفہ. تو یہ انہوں نے لکھا ہے. تو پھر کہتے ہیں میں اٹھا نہیں, تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں جب میں اٹھ گیا تو پھر میں نے پاس کیا. میں نے کہا آپ بتائیں کیا بات ہے, کہیں دعا کرانی تھی. کہتے میں وظیفہ کر رہا تھا. کہتے میں جلدی میں تھا. کہتے اچھا ایک بات سنیں, اب آپ جلدی میں آپ کے پیچھے بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو دعا نہیں کرتا, آپ کو کیسا لگے گا؟ کہتے نہیں یہ اچھی بات نہیں. کہتا پھر یہ اچھی بات تھی, میں اللہ تعالیٰ کے وظیفے کر رہا تھا, اس کے ساتھ محف تھا, اور تو نے آ کے مجھے ڈسٹرب کیا. کہتے ادب کے خلاف بات ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں نا ادب کی, جو حقیقت انہوں نے بتایا حدیث میں. دیکھیں آپ اسی طرح پیچھے بیٹھ کے, اور دوسری چیز انہوں نے کیا کی, سبحان اللہ, یہ بہت اچھی بات ہے کہ حدیث میں آئی ہے. کون ڈائریکٹ کوئی لیبا پوتی نہیں کی, کچھ نہیں, کیونکہ پتا تھا یہ عمل ہے اور یہ عبادت ہے جو میں کر رہا ہوں. ان کو یقین تھا, اس میں کوئی ریا تھی نہ کچھ تھی. ڈائریکٹ کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر. تو یہ مسئلہ بتایا کہ جب کسی کو محبت ہو جائے اللہ کی خاطر تو بتا دے کہ میں تو اللہ کی خاطر آپ مرتا ہوں, آپ کا عاشق ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اس میں کوئی برکت ہوگی ضرور اللہ تعالیٰ کی, اس طرح اظہار کر دینا. بات چیز پوشیدہ رکھنی پڑتی ہے نا, لیکن اس کو پوشیدہ نہ رکھے بلکہ کیا ہے, اظہار کر دے. تو نامعلوم اس میں اللہ پاک نے کیا حکمتیں رکھی ہیں اظہار کر دینے سے, کہ شاید محبت بڑھ جاتی ہوگی, یا اللہ کی خاص رحمت اترتی ہوگی, یا کیونکہ بعض چھپاتے ہیں نا اپنی محبتوں کو, یہ چھپاؤ نا, اپنے عاشق کو بتا دو کہ میں تو آپ کا عاشق ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک مسئلہ اس حدیث کے ساتھ ظاہر ہوا. تو یہ جو ہے ایک عمل دوستو, اللہ ہمیں توفیق دے سے کہ کسی انسان سے اللہ کی خاطر محبت کریں, اس میں کوئی چیز بھی نہ ہو. اور محبت بڑی چیز ہے. یاد رکھ, محبت کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا, محبت تو ہے کہ اس آدمی کے اس کے ساتھ تو تمام سے اوپر نکل جائے, اس کے اتنی چیز آ جائے اس کے دل کے اندر. دل سے ہوتی ہے نا محبت, تو آدمی اتنی محبت آ جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے اپنے محبوب کا خیال دل کے اندر ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے کہا نا کہ فنا فی شیخ ہونے کے بعد فنا فی رسول ہوتا ہے, اور پھر فنا فی اللہ انسان ہوتا ہے. یہ تصوف کے ٹرمز میں آپ کو بتا رہا ہوں, فتویٰ نہیں اس پر, کیونکہ سب ایسے لوگوں خاص مجلس سے اس میں بات کر رہا ہوں. تو یہ سلسلہ پیش کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا. بلکہ ایک حدیث میں یاد آ رہی ہے اس سلسلے میں, بڑی عجیب حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے زبردست عاشق رسول شریعت کے صحابی مشہور ہیں, آپ دیکھیں, سنت کے زبردست سنت کے. کہتے ہیں ساری رات میں عبادت کروں, سارا دن میں روزے رکھوں, اور جو کچھ میرے پال ہے وہ بھی صدقہ کر دوں, خیرات کروں, اور اگر مجھے کسی سے اللہ کی خاطر محبت نہیں تو یہ میرا عمل کام نہیں آئیں گے. اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے. صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی سے اللہ کی خاطر محبت نہیں تو میں سمجھتا ہوں میرے عمل کام نہیں آئیں گے. اتنا زبردست عمل ہے دوستو یہ, اللہ تعالیٰ سے محبت. تو
بڑی اچھی چیز ہے الحمدللہ. یہ بھی ایک طریقہ ہے اور ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اور یہ ایسا ذریعہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں اعلان فرمائیں گے, دنیا میں اعلان فرمائیں گے کہ میری محبت اس شخص پہ واجب ہو گئی ہے. آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. جب صحیح محبت ہو جائے انسان, ہوتی تو بڑی مشکل سے ہی ہے کہ آپ دیکھیں مادیت کا زمانہ ہے, ہر محبت کا ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں ٹیسٹ ہوتا ہے محبت کے اندر. کبھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بات اپنے محبوب کی ناگوار نہیں لگتی, اس کو تھپڑ بھی مارے گا تو زور سے مارو ابھی مزہ نہیں آیا کچھ. یہ تو محبت کا قصہ ہے. وہ اس کو گلے مل جائے زور سے کہتا اور بھینچو زور سے, بے شک پسی توڑ دو, مزہ نہیں آیا ابھی آپ کو دیکھنے پہ آئے گا. کہتا نہیں دل ہی نہ رجا ہی نہیں دل آپ کو دیکھنے سے. آپ کہاں جا رہے ہیں, تھوڑی دیر اور بیٹھے, ابھی تو آئے تھے ابھی جا رہے ہیں, یہ کیا بات ہے. محبت کا طرز ہے. کوئی چیز جہاں محبت ہوگی, کوئی چیز, اس کی دنیا کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ماں جو ہے نا, ماں بچے کے نیپی کو سونگتی ہے کہ پخانا کیا نہیں کیا. کوئی آج تک زندگی میں سونگے آدمی سونگ سکتا ہے پخانا, اور بڑے مزے سونگتی ہے, ہاتھ لگا لگا دیکھتی ہے. سب سے گندی چیز یہی نا. لیکن محبت ایسی ہے کہ اس کے پخانے کو بھی اس میں مزہ آنے لگتا ہے سونگنے میں. یہ تو ایک دنیا کی بات. ایک ماں بچے سے محبت کر رہی ہے. دیکھنا آپ کے یہاں بچے ہوں گے, چھوٹے بچوں جن کے ہاتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہاں کھانا نہیں کھاتا ڈر لگتا ہے, عورت نے ہاتھ دھوئے, مذاقن کہہ رہا ہوں. تو ہوتا ایسے ہی ہے, اس کو تو کچھ پتہ نہیں چل رہا, وہ تو سیدھا روٹی پکا دے گی آپ کو دے دے گی. وہ تو کہے ہی نہیں. محبت جو ہے مجنون ہے, وہ تو اس کو کیا پتا ہے بچے کہ میں ہاتھ دھونا بھول گئی تھی اور آپ روٹی کھا گئے. تو یہ ایک دنیا کی محبت ہے. آپ کے سامنے مثال ہے. تو جب اللہ کی محبت ہوگی اس شخص سے, مجھے بتائیں کیا حال ہوگا. وہاں انتظار کرنے میں دیر کوئی آپ کو تکلیف ہوگی, اس شخص کے انتظار میں کوئی تکلیف ہوگی, اس کی بات کوئی ناگوار ہوگی, اس کی مجلس میں جانے میں آپ کا دل رکے گا. مجھے بتائیں کیا کہیں وہ آپ کو بلا رہے آپ جانے سے روکیں گے, یا اس کے خاطر کوئی قربانی کرنے کا وقت آ رہے تو آپ چھوڑیں گے اس کو. محبت کی بات ہے نا. دیکھیں یس, اس محبت کی بات کروں جن لوگوں کا اعلان ہوگا روزے قیامت میں, اس محبت کی بات کرتا ہوں. یعنی کیا ہوتی ہے, وہ محبت عبور ہو جاتی ہے, ہر چیز نکل جاتی ہے. اس میں جب ٹیسٹ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھنے کے لیے کہ میرے اللہ میرے بندے سے میرے خاطر کتنی محبت کر رہا ہے. تو اصل تو جا کے اللہ سے ہی محبت ہے نا. یہ اسی امتحان میں انسان فیل ہو گیا تو آگے اللہ سے کیا محبت کرے. اللہ کا یہ تو آج اس کو چھوڑ رہا ہے, کل کہیں موقع آیا میری محبت کروں, یہ پیچھے بھاگ جائے گا. اس نے دیکھنا نہیں, سب کچھ چھوڑ دے گا. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے صحابہ کی. الحمدللہ ایک صحابی تھے, مثال تو وہیں سے ملتی ہے نا ساری. ان کی محبت دیکھیں آپ, اللہ کی خاطر تھی نا. نبی پاک کی محبت اللہ کی خاطر ہوئی تھی نا ان کو. کیا بات. پتنی کتنے عرصے کے بعد سفر سے آئے, گھر آئے, پورا حال تھکے ہوئے, اور آگے گھر اترے. بیوی خوش تھا, میرا خامد آیا صحابی, اس کو نام یاد نہیں آ رہا. اور کھانا شانا رکھا, شام کا وقت تھا, شام ہو گئی تھی, اور کھانا رکھا. خامد آئے تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں کہتا, میں ابھی آیا. کیا کہا, میں ابھی آیا. کدھر, تمہیں ابھی آیا. ارے اتنے سالوں کے بعد تم آ رہے, ابھی کیا, بس میں ابھی آیا 2 منٹ میں. سیدھے گئے بھاگے ٹریٹ جا کے. الحمدللہ بار کے رسالت میں جا کے حاضری دی. آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا, زیارت کی, دیکھتے رہے, روتے رہے, دیکھتے رہے, روتے رہے, دیکھتے رہے, روتے رہے. تو ابھی دیکھا واپس ہے. کہتے کہاں سے, کہتا ابھی ہے. کہتا میں جب تک اپنے محبوب کو نہ دیکھتا مجھے ہوش ہی نہیں تھا. ایک صحابی رو رہے ہیں, سبحان اللہ, رو رہے ہیں. کیوں کہ جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہاں تو میں آپ کو دیکھتے رہتا ہوں, جب دل چاہے فوراً بھاگ کے آگے, کیونکہ ایک سیکنڈ میں ایسا نہیں گزرتا میں آپ کے چہرے مبارک کو نہ دیکھوں. سب کچھ چھوڑ کے بھاگے آتا ہوں, آپ کی زیارت کرتا ہوں, آپ کو چہرے دیکھتا ہوں, سکون ملتا ہے. ظاہر ہے جس سے محبت ہوگی اس کے پاس بیٹھنے میں سکون ملے گا, آپ کو تراوٹ ہوگی, غم ختم ہوں گے, اس کے ساتھ آپ کی عجیب کیفیت ہوگی. الحمدللہ یہ نشانی ہے محبت کی, اصل محبت کی. بھاگا آئے گا اس کے پاس, بہانے سے بیٹھے گا, بہانے کے سامنے آئے گا, کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی کوشش کرے گا. آج تو کوئی آپ کسی سے محبت ایسی ہے اس کی محبت. مجھے تو ہوئی تھی الحمدللہ مجھے تو ہوئی تھی. اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ہر ٹیسٹ میں پاس کر دیا تھا.
ہر ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اس کا فضل ہوتا ہے. آدمی کیا کر سکتا ہے؟ بھوک بھی دیکھی, ننگ بھی دیکھی, سب کچھ. میں نے وہ وقت بھی دیکھا, اللہ کو الحمدللہ, حج اور عمروں کے وہ وقت بھی دیکھے کہ میں نے آج تک پتہ ہی نہیں تھا ہوٹل کیا ہے, کھانا کب کھاتے ہیں, چائے کب پیتے ہیں, سوتے کدھر ہیں, جاگتے کدھر ہیں. ایک ہی غم تھا, ایک کہ صبح ہو جلدی میں اپنے حضرت کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں اور ہاتھ پکڑ کے ان کو کھانا کعبۃ کھلا کے ان کو بٹھا دوں اور ان کو جوتیوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاؤں. سب دنیا جانتی تھی, سب پیچھے ہٹ کے کہتا ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بڑی بڑی آزمائش کا وقت ہے ایسا, سب پیچھے ہٹ گئے تھے. کیا چیز تھی؟ محبت تھی, صحیح محبت. بڑی بڑی آزمائش ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل, اس کا کرم تھا. ورنہ آدمی کہاں کامیاب ہو سکتا ہے ان چیزوں میں, کوئی نہیں. اور پھر آخر جو ملاقات تھی حضرت سے, وہی حضرت ملاقات جیسے نبی پاک نے کی تھی معاذ بن جبل سے کہ میں تجھ سے محبت کروں, تو مجھ سے محبت کرتا ہے. آخری ملاقات خانہ کعبہ میں ہماری. اس کے بعد حضرت کا وصال ہو گیا. آخری ہاتھ پکڑا میرا اور کہنے لگے کہ آپ ساری زندگی میری خدمت کرتے رہے, میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. آنسو جا رہے تھے, میرے بھی آنسو جا رہے تھے. سخت دوپہر کا وقت, میں تھا ان کے نواز وہ تھے خانہ کعبہ کے اندر, ان کے نواسے تھے. اور میرے ہاتھ اٹھایا, کہتے جاؤ جو کچھ میرے پاس ہے چاروں سلسلے کے میں تجھے دیتا ہوں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. ایک انسان کو اپنی نفس کو ماننا پڑتا ہے دوست. یعنی اللہ کو پانا کوئی آسان نہیں ہے. اب کسی راستے آپ کا ہم نماز سے پانا ہے, وہ نماز پڑھیں پھر. یہ نماز تو نہیں ہے جس سے آپ اللہ کو پا جائیں گے. برا نہ ماننا میری بات کا, نمازی تو ہم سب ہیں. چلو ایک کوئی راستہ تو پکڑے آدمی. ہم نے قرآن سے پانا ہے, وہ قرآن تو پڑھو جو جس سے اللہ ملتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہر راستہ جو اللہ پاک نے دیا ہے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں. لیکن ہم تو ابھی تک اپنے آپ سے دھوکہ کرتے آ رہے ہیں. کسی راستے پہ ہم مستند ہوئے نہیں اللہ کو پانے کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ نہیں جی نہیں, کیا بات کرتے ہیں, ہم تو نماز جو پڑھتے ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں. میں کب کہتا ہوں کہ نماز سے اللہ نہیں ملتا, لیکن وہ نماز تو پڑھو جس سے اللہ ملتا ہے. وہ اللہ کہتا ہے چل تو ساری زندگی نہ پڑھ, پوری زندگی میں تو ایک ایسی نماز پڑھ لے میں تجھے مل جاؤں. اللہ نے تو اس عمل پہ اتنی بڑی ڈھیل دی ہوئی ہے, نماز پہ اتنی ڈھیل دی ہے. بلکہ یہ کہا ہے کہ ایک سجدہ تو مجھے ایسے دے دے, ایک سجدہ ایسا دے دے, واقعی تم نے سجدہ میرے لیے کیا ہے تو میں تجھے مل جاتا ہوں, اسی سجدے کے میں مل جاؤں. حج ہے کتنی بڑی چیز, حج سے بڑی اور اللہ کو کہاں پائے گا انسان. طواف سے نکلیں, زمزم میں جائیں, وہاں جائیں, سعی میں جائیں, طواف میں جائیں, کیسے کیسے مقامات میں سجے ہوئے ہیں اللہ کو پانے کے لیے. ملتزم میں جائیں, جہاں جائیں اللہ سے بات کریں. ہاں اللہ کے بزرگ کیسے کیسے واقعات ہیں, اللہ کی گفتگو ہے وہاں پر طواف کے اندر, طواف کے اندر ہے نہیں باتیں. اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, وہیں بے ہوش ہو رہے ہیں, وہیں اللہ مل رہا ہے. کتنی باتیں. تو ایک تو آدمی پھر عمرہ ایسا کرے, حج ایسا کرے. اگر حج سے پانا ہے پھر وہ حج ایسا کر کے دکھا دیں. تو اسی طرح یہ محبت ہے. اگر اس محبت سے آپ پانا چاہتے ہیں کہ کسی ایسے شخص سے آپ محبت کر لیں جو اللہ کی خاطر ہو, تو پھر وہ محبت ہی کر کے دکھا دیں. ایسے ہر چیز جو بھی ہو اللہ تک لے جانے کا جو عمل ہوگا وہ ایک ٹیسٹ چاہتا ہے. وہ کون سا ٹیسٹ ہے؟ وہ کون سا ٹیسٹ ہے مجھے بتائیں. ایک چیز, صرف ایک چیز, نفس کو ماننا. نفس کو ماننا. تب تک نفس نہیں مرتا آدمی کا, اللہ نہیں ملتا. قد افلح من زکاہا وخاب من دساہا, قرآن کہتا ہے. الحمدللہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مسجدیں بن رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ایک ہے برا نہ مانی مار, یہ سب جو کچھ بھی ہے الحمدللہ سامان ہے, اس کی رحمت کا صدقہ ہے, بخش دے گا, سب کچھ معمول ہو جائے گا. لیکن وہ جو اللہ کو پانے والی بات ہے, جہاں اعلان والی بات ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ فخر کر کے کہے گا کہ میرا محبوب آ گیا, دنیا دیکھو آج میرا محبوب بیٹھے ہیں, یہ دیکھو ان لوگوں کو, دیکھو کیسے لوگ ہیں. یہ زندگی ضائع نہیں کر رہے ہم لوگ. مجھے بتائیں, ہم کو کھانے پینے آئے ہیں, ان ستی عبادتوں کو جمع کرنا ہے. اللہ بہت شکر ہے اللہ کا, ہمیں اللہ یہ نوازی بھی دے رہا ہے سب کچھ. لیکن کچھ کبھی زندگی میں تو ہم ہمیشہ ترقی چاہتے ہیں. ارتقائی زندگی ہے ہماری ہر وقت. ارتقائی سمجھتے ہیں یعنی بڑھنے والی چیز ہم پسند کرتے ہیں کہ آج جو سیل ہو کل سے زیادہ ہو, آج جو گاڑی کل سے بہتر گاڑی ہو, آج جو ہمارے پاس مال اس سے کل مال زیادہ ہو.
آج جو اولاد ہے کل سے زیادہ اولاد ہو. ہر چیز میں ارتقائی چیز ایک انسان کے اندر چیز رکھی ہے. اور یہ وہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس میں. کیونکہ آپ کسی چیز کو بھی آپ کسی طرف لے جائیں تو اللہ والوں نے کیا کیا کہ اس ارتقائی منزل کس طرف لے گئے؟ اللہ کی محبت کی طرف لے گئے کہ ہر لمحے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت بڑھتی رہے. ہر سانس میں میری محبت جو اللہ سے بڑھے. جیسے ہم کہتے ہیں ہر سیکنڈ کے بعد ہمارا دل جو ہے ٹن سے ہو گاہک آئے فٹ سے تھک مشین بجائے نہ آئے تو ہم شکایت کرتے ہیں آج یہاں مزہ ہی نہیں ہے گاہک بڑے تھوڑے. ہمارا دل کرتا ہے مشین چلتی رہے انگلی چلتی رہے ٹک 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 ہوتی رہے پیسے گرتے رہے گاہک آتے رہے لائن لگی رہے. دل کرتا ہے نا ہر بزنس مین کا بڑا خوش ہوتا ہے لائن لگی ہے جناب کھڑے ہیں دو مشینیں چل رہی ہیں دیکھ رہا ہے خوشی سے ماں جی بس بڑے چاہ بنا یار چاہ بنا بڑی خوشی میں بیٹھا. کیوں کہ ہر لمحہ اس کی جو ہے اس کی ترقی ہو رہی ہے پیسے. تو اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت حشاش بشاش ہر لمحے کے بعد جب ایک نئی ترقی ملتی ہے ہر لمحے ایک حشاش اور بشاش ہوتے ہیں اور اس میں فنیاد پہ عجیب عجیب نعرے نکلتے ہیں ان کے زبان سے. تصوف کی مجلس ہے اس میں آپ سے ایسی بات تو اتنی چھوٹی سطح پہ آ کے ذکر کرنے والوں کو نہیں سوچنا چاہیے بس نماز کافی ہے. سوچنا بس نماز پڑھ تو ہے نا بس یہ کام ہم نے کر تو لیا نا یار فلاں جی بس یہ تھکنے والی منزل تو نہیں ہے دوستوں. یہ سفر تو ایسا ہے کہ تھک کے جیسے ہوتا ہے نا آدمی جس رات کو اتنا کام کرتا ہے انسان پیسے کمانے اتنا کام کرتا ہے اور پرواہ نہیں ہوتی اس کی کیوں کام کرے تھک 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 کے جا کے نا اس کو پتا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو گرم بستر ملے گا کپ چائے کے پیوں گا بہترین کھانا کھاؤں گا ٹھیک بستے میں جا کے رات کو آرام کروں گا. یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو تھکنے پہ تھکن محسوس نہیں ہونے دیتا. میری بات سمجھ گئے آپ نہیں سمجھے؟ جب ایک آدمی پیسے کمانے کے لیے دنیا کے لیے کام کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے کیا کہ بس یہ ختم ہوگا میں سیدھا گھر جاؤں گا واش کروں گا اپنا گرم پانی لوں گا. سب یہ کرتے ہیں نا لینے کے بعد فرسٹ کلاس طریقے سے جا کے جہاں کھا پی کے بیٹھ کے اندر بوتل رکھ کے گرم یار صبح تک آرام سے سو گا. کوئی کر لو جتنا کرنا ہے یار 3-4 پھر تو سونا ہے آرام سے جا کے کرتے ہیں نا. تو اللہ والوں کو یہ کانسیپٹ ہے کہ خوب لگا دو جتنا کچھ لگانا ہے زور اللہ کو پانے کے لیے. آخر تھک جاؤ تھکنے کے بعد آخر قبر میں آرام تو کرنا ہے. ان کے لیے آرام گاہ ہے. نہیں لکھتے قبر میں آرام گاہ لکھتے ہیں نا تو آج مجھے سمجھا اس کو آرام گاہ کیوں کہتے ہیں. ریلی آج میں سمجھا واقعی آرام کیا ان کے لیے. تھک کے آئے ہوئے دنیا سے اتنی محنتیں کی انہوں نے بھوک پیاس فاقہ نفس کو مار مار ختم کیا انہوں نے. کس لیے کیا وہ چاہتے ہر لمحہ ہماری ترقی ہو اللہ کی طرف. تو ہر لمحہ جو ہے انہیں کس سے فائٹ کرنی پڑتی ہے نفس کے ساتھ. اور جو نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ سب سے بڑی جنگ ہے. سب سے بڑی جنگ ہے. اس میں نہ خون نکلتا ہے نہ باڈی کرتی ہے. اس میں کیا ہے انسان کا سیلف مرتا ہے خواہشات مرتی ہے. کتنی بڑی خواہش مرتی ہے کہ یار سو جائے آج تو بڑا مست کر خواہش کا ٹھا مارتے ہیں سونا ہی کیا اٹھ کے میں قرآن کی عبادت نہ کروں تلاوت نہ کھینچوں نفل نہ پڑھوں اللہ کا ذکر نہ کروں آج میں روزہ نہ رکھوں آج میں فلاں نہ کروں. یہ کیا ہے ہر لمحے آپ نفس کو ختم کرتے ہیں. یعنی نفس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے آرام کا وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں گا. وہ کہتا سو جا کہتا ہے مرچیں ڈالوں گا آنکھ کے اندر. ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں تجھے میں سلاتا ہوں. تو گویا ایسی فائٹ ہے نفس کے ساتھ انسان کی. تو جب اس میں تھکے گا نہیں آدمی مجھے بتائیں برا حال نہیں ہوگا. تو برا ہونے کے بعد کانسیپٹ ایک رکھ لیں الحمدللہ جانا تھا قبر سجی ہوگی آرام سے سوئیں گے جا کے یار. پھر کیا یہاں سے کما جاؤ جتنا کمانا ہے. تو جہاں جو یہاں جو آرام کر کے جائیں گے پھر مجھے بتائیں ان کو وہاں کیا ملے گا. گھر میں پھر آپ کو بیڈ ملتا ہے جب آپ دکان پہ سوتے رہیں گے ڈکرے مارتے رہیں گے تو گھر جا کتنے پیسے کما کر رہا کرتے کچھ نہیں سوتا رہا کہتے پھر ادھر ہی جا بل کون دے گا. جب روٹی بھی کوئی نہیں کدھر جاؤں گی جس دکان پہ سوئے تھا ہوگا نا ایسا. اللہ تعالیٰ کے سو جا یہاں سونے کی جگہ نہیں اب یہاں تجھے جگایا جائے گا. سارا دائیں میں جاگتا رہے گا. تو ایسی ایسی چیزیں تیرے ساتھ کی جائیں گی تجھے نیند آئے ہی نہیں ہے کبھی. تو میرے بھائی یہ حدیث بڑی زبردست بڑا سانا والا دوستی کر کے محبت کریں ہم کسی سے کیا فرق پڑتا ہے. نفس کو ماننا پڑتا ہے. ہر چیز پہلے وہ جس سے محبت ہوتی ہے. اصول تو یہ ہے نا سب سے بڑا نفس مرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی خواہش کو پورا کیا جائے. سبحان اللہ.
محبوب کی خواہش کو پورا کرتے نہیں یاد کرتا ہے نہیں. کبھی محبت کی ہے کسی سے آپ نے؟ کی تو ہوگی کبھی. آخر وہ کہتے ہیں نا آج آپ جائیں میرے لیے ٹیک اوے لے کے آئیں, بھاگتے جائیں گے ٹیک اوے لیں گے. 2 بجے ہوں گے نا, دیکھتے پھر کس دکان سے ملے گا یار اس کے لیے ٹیک اوے تو لے جاؤ گے ان سے. ایسے کرتے ہیں لڑکے یہاں کے آج کل یہ کرتے ہیں. تو کیا ہے محبوب کے ایک یہ ہے کہ اس کی ہر خواہش کو ماننا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے جی آج ساری رات بیٹھتے ہیں عبادت کرتے ہیں, بس محبوب کو راضی کرنا ہے آپ نے, نفس کو ختم, بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. آؤ جی آپ فلاں جگہ جا کر ذکر کرتے ہیں. نہیں یہ فرض تو نہیں ہے جناب, یہ تو فلاں یہ کام نہیں چلتے وہاں پہ. یہ تو نفل اور یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ تو ترازو ختم ہو چکے تھے وہاں پہ. عشق میں کہاں ترازو پہ؟ ایسا ہی کرے نا کسی کے ساتھ. میرے حضرت کیا ایک دفعہ مثال دیتا ہوں, رمضان کا وقت سفر کر کے آئے تھے, کھانا پینے میں کچھ نہیں تھا, سخت گرمی تھی, رہنے کے لیے کمرے نہیں ملے, کچھ بھی نہیں, سخت ابلے ہوئے سب گرمی کے اندر, سب گرمی کی بات کر رہا. اور آگے بیٹھ گئے حرم شریف میں. کیسے بیٹھنا شیخ کے سامنے, پتہ ہی ہوگا آپ کو, شیخ کے ساتھ اس طرح بیٹھنا پڑتا ہے. 10 گھنٹے بیٹھو تب بھی یوں. وہاں تو 2 یہ بتا رہا ہوں نفس ایسا انسان ٹٹ کر دیتا ہے نا. ٹھیک 2-4 سانو تو ہو ہی نہیں سکتے, وہ دیکھے نہ دیکھے, اوپر سے اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم میرے ولی کے سامنے, دل میں آ رہا ہے خیال, اللہ نے پوچھا تو میرے ولی کے سامنے اس بدتمیزی سے بیٹھے, وہ تو بڑی چیز ہے. بے ادبی ہوگی تو یہاں بیٹھنے سے فائدہ کیا, بیٹھے اس طرح. جڑ جاتی تھی ٹانگیں, اب گھنٹوں, ایک دن صبح سے لے کے شام تک نہیں پتا. اچھا اب کیا جناب, اس طرح بیٹھے ہیں, نہ کھانا, روزہ کھل گیا, کھانے کے لیے کچھ نہیں, وہی پانی جام زمزم تھا, وہ تو مکے میں جو ملتی ہیں کھجور ہوئی تھی, اور بیٹھے ہیں جناب. رات ہو گئی, 3 بج گئے, بیٹھے ہوئے. اب یہ کیا نفس, پیچھے لوگ کھسنا شروع, میں بھی بیٹھا ہوں. اب صبح, اب کیا ہے کہ وہ چاند رات تھی, یہ میں آپ کو ایک جھلک دکھا رہا ہوں محبوب کو راضی کرنے کی. کیا تھی؟ چاند رات تھی, چاند دیکھنا تھا, 29واں چاند. ہم سب بیٹھے انتظام میں, چاند ہو تو کھائیں بھاگیں, ریسٹ ہو, صبح کے لیے کچھ تو ہو. حضرت بھی اٹھے, اب کیا ہے وہ چاند تو نظر ہی نہیں آئے. پھر بیٹھے کبھی یار ابھی نظر آ رہا ہے, ابھی نظر آ رہا ہے, وہ تو چاند نظر نہیں آیا. تراویح ہو گئی, تراویح ہوا, پھر بھی بیٹھ گئے. اب وہیں بیٹھے, میں آپ کو بالکل وہی بتاتا ہوں. اب رات کا سمجھ شروع ہوگا تو وہاں تو پھر رات کو صاحب کون سلائے, مراقب ابھی پیچھے مراقب. فجر ہو گئی, تہجد ہو گئی, فجر ہو گئی, فجر پڑھ لی, تھکے ہوئے, 2 راتوں کچھ نہیں کھایا, اور روزہ, آج بھی روزہ, آج بھی روزہ. چلو ہم تو حضرت صاحب کے سوچے ہیں, بیٹھے. اب کیا ہے, ہم کہ چلو اشراق کو شاید حضرت صاحب کچھ آرام فرمائے. ہم اشراق کے بعد, اب اشراق کے ٹائم حضرت بیٹھے, چاش ٹائم ہو رہا ہے. میں کہ تو یہ تو ظہر والی, اب دیکھیں کام کیا ہوتا ہے, کیا شیخ کی کمال ہے, دیکھتا میرا محبوب کون ہے. ایسے مڑ کے دیکھا نا تو پیچھے میں حکم حضرت کہتے ہیں فاروقی صاحب اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا ہے حضرت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور روزہ نصیب کرا دیا ہمیں. یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے ذہن میں بھی نہیں اس حالت کے اندر کہ اللہ نے کتنا کرم کیا. چلو ایسے ہی کرتے ہیں, پھر ایک عمرہ کر لیتے ہیں, پھر زندگی رہے نہ رہے. ہوئے ہوئے سوچنے والی بات ہے. تو میری بات سن رہے ہیں آپ, وہاں ہوتے تو پتہ لگ جاتا آپ کو. عمرہ, میں نے پیچھے دیکھا, میں عمرہ لوگوں آواز ماری, میں حضرت عمرہ یار کھڑے بھی. حضرت کا آرام کیا تھا, وہ جو آپ نے چولا پہنا ہوا تھا, اوپر چادر تھی سفید, تو چولا اتارا, چادر مار لی, نیچے دھوتی تو سفید ہے ہی, آرام بن گیا. کوئی تکلف نہ لینا دینا, چل پڑے. اب ہم گاڑی دیکھتے ہیں عمرہ, آپ دیکھیں کیسے ہوتا. وہ پورا عمرہ کیا جناب, وہاں گئے مسجد عائشہ, عمرہ کیا, سارا طواف کیا, دوپہر میں سب کچھ کیا, پھر گھر میں بیٹھ گئے, حتیٰ کہ یہ دوسرے شام تک, تب تک روزہ نکلا تو ہمارے حرم کے اندر. یہ ہے صحبت شیخ دوستوں, ہے دیکھا کیوں ہم. اور واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی لذت آج تک اس عمرے کی جو حضرت نے فرمایا تھا نا, واقعی اس کے بعد تک خیر ہمارا عمرہ ہوا ہی نہیں حضرت کے ساتھ. یہی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ایک چانس دے دیا فاروقی صاحب, پھر کبھی زندگی ہو نہ ہو, آؤ کر لیتے ہیں عمرہ, ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں. تو اس میں خدمت کی میں نے حضرت کی بہت, الحمدللہ. تو اب کیا
ہوا معاملہ کہ بھائی مجھ سے کوئی پوچھے تجھے تکلیف ہوئی؟ بالکل کچھ نہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، واللہ اتنا لطف آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو اس عمرے کا لطف، ساری زندگی کی عمر حج آپ پاس ایک طرف رکھ دیں، بس ایک عمرے کو ایک طرف رکھ دیں۔ سننے میں کتنی تکلیف ہے، وجہ جس سے محبت ہو جائے نا آدمی کو، اس کی کسی بات سے تکلیف ہوتی ہی نہیں، یہ نشانی ہے۔ تو ایسی محبت، یہی ایک چیز ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ والا تھے، اس سے کس کے خاطر، ہمارا حضرت صاحب سے کیا تعلق تھا، اللہ نے اپنے خاطر ایسی محبت پیدا فرما دی اس سے۔ روز قیامت میں امید تو ہے، حضرت صاحب ہیں تو بہت نالائق آدمی ہو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ساتھ کیوں سب کو لے جائے، ہم ساتھ تو بیٹھتے ہیں نا آخر، تو میں آپ کو چھوڑوں گا بلا، اگر مجھے آواز پڑی تو ساتھ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا عمل ہے الحمدللہ، یہ مادیت کا زمانہ ہے دوستو۔ جب اللہ کی خاطر کسی کے پاس جاؤ تو وہاں دنیا لے کر نہ جاؤ، فضول باتیں مت کرو، اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کے لیے آپ آئیں، اس کی باتوں کو سنو، اپنے آپ کو صحیح کرو، جو غلطی ہیں اس کو دور کرو، اس کی باتوں پہ ناراض نہ ہو، برا نہ مانو، قدر کرو، جس وقت میں برا ہے اس میں آنے کی کوشش کرو، بلکہ بڑھو، اس میں ترقی پیدا کرو۔ یہ دنیا ساری یہیں رہ جائے گی، اللہ سب رہ جائے گی، یہ چند گھڑیاں جو ہم ساتھ گزاریں گے نا، یہ ہمارے ساتھ جائے گی، سب یہ جائے گی۔ کتنی پیاری بات کی ہے، آپ سوچیں، اللہ کتنی حدیث میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہے گا میری محبت واجب ہوگی ان پر، ان لوگوں پر جو میری خاطر ملتے ہیں، میرے خاطر ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، میری خاطر دوستی کرتے ہیں، میری خاطر خرچ کرتے ہیں، یعنی اس راہ کے اندر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ضائع جا ہی نہیں رہا، بلکہ وہ محنت عبادت بن جاتی ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ والا آپ سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے چیز لے کر آؤ فلاں جگہ سے، اور آپ جا رہے ہیں اپنی نفلی عبادتوں کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، نہ آپ تسبیح کر رہے ہیں نہ ذکر، واللہ یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ آپ اس کے جوتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ صوفیوں والی بات کر رہا ہوں، بعض لوگ فتوی مار دیں گے کیا باتیں بتا رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو حقیقت تصوف کی بات ہے، یہ عبادت شمار ہوگی اللہ کے ہاں، کیونکہ آپ اللہ والے کی خدمت کر رہے ہیں۔ نفل عبادت سے افضل عبادت جب بڑھ جاتی ہے، بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو جب تک حضرت کی خدمت میں رہا بہت کم میں نے نفلی عبادت کی ہی نہیں۔ سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ حضرت کے چہرے کو دیکھنا، پیچھے بیٹھ کے جوتی سنبھالنا، پانی پوچھنا، وضو کرانا، آپ کے مصطلہ بچھانا، آپ کے بیت شریف کو پکڑنا، آپ کو انگلی پکڑ کے گھر تک چھوڑنا، گھر کے لے کے آنا، بس یہ میری عبادت تھی۔ میں نے طواف بھی نہیں کیا۔ اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو فتوی لگا دیں گے یہ کیا بات کرتے ہیں، خانہ کعبہ سے اپنے شیخ کو، یہ تو بدعت ہے، سب سے بڑی شرک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا ایسے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے بندے سے جو اتنی محبت کرے گا میری خاطر، میں روز قیامت میں آواز ماروں گا۔ تو میرے بھائیو یہ ایک عجیب لائن ہے محبت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس چیز کی، اور یہ اللہ کے رنگ ہیں پہنچنے تک، طرح طرح کے رنگ ہیں کہ شاید کسی چیز میں وہ فٹ آ جائے آدمی، کسی کو نماز میں تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو چلو بھائی زکوٰۃ کی طرف زکوٰۃ میں زیادہ بڑھتا ہے، کوئی صدقات میں کم ہوتا ہے، حجوں پہ زور لگا دیتا ہے، کوئی عمر زور لگا دیتا ہے۔ اللہ نے اتنے راستے کھولے ہیں، بہت راستے کھولے ہیں کہ کہیں سے تو مجھے پا جائے بندہ۔ تو اسی طرح کی راستہ ہے کہ جس کو یہ راستہ سوٹ کر جائے کسی سے محبت کرنے کا، اگر سوٹ کر گیا تو پکڑ لو اس راستے، بس چھوڑ دو سب کچھ۔ میں نے چھوڑ دیا تھا، میں ایک راستہ مجھے سوٹ کر گیا تھا، فٹ ہو گیا تھا بالکل اس پر راستے پر، بس چل پڑا۔ یہ راستہ فٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ ضرور یہ کام کریں آپ، راستے تو بہت ہیں اللہ تک پہنچنے، ایک راستہ یہ بھی ہے، اگر فٹ ہو جائیں آپ اس راستے پہ، آپ کو مل جائے تو پھر فٹ بالکل فٹ ہو جائیں اس راستے پہ، چلو یہی راستہ پکڑتے ہیں یار، دیکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔